بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور تقریباً ہمارا ہاف کورس ہو چکا ہے جو مطلب انٹینڈڈ ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا نواسب مضارع اور جوازم مضارع کو۔ ابھی ہماری جوازم مضارع کی بحث کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ لم اور لمبا کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ لم جو ہے وہ مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، ماضی کی پرزور نفی کے لیے، اور لما جو ہے وہ حال کی نفی کے لیے آتا ہے۔ لما یفعل، ابھی تک اس نے نہیں کیا، لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں۔ ٹھیک، دو جوازم مضارع بھی رہتے ہیں، فعل امر اور فعل نہی میں جو مضارع کو ہم جزم دیتے ہیں۔ تو فعل امر اور فعل نہی دونوں ایک مستقل ٹاپک ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، یا ہو سکتا ہے آج اگر ٹائم ملا تو ہم فعل امر کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نون تاکید کو۔ نون تاکید، یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے نون تاکید کا۔ نون بیسیکلی دو قسم کا ہے، یعنی تاکید میں جو استعمال ہوتا ہے، خفیفہ اور ثقیلہ۔ ایک کو نون خفیفہ کہتے ہیں، ایک کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ خفیف ہلکا، ثقیل بھاری۔ تو نون خفیفہ اس کو کہتے ہیں جو صرف نون ہے، یعنی نون ساکن، اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ یہ بھی تاکید پیدا کرتا ہے خاص طور پہ مضارع کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور نون ثقیلہ اس نون کو کہتے ہیں جہاں دو نون جمع ہو گئے، یعنی نون مشدد، ٹھیک ہے۔ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ جیسے یعلم، یعلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ لرن کرے گا، وہ سیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس میں تاکید پیدا کرنی ہو، یعلم وہ سیکھے گا، اگر آپ نے اس میں تاکید پیدا کرنی ہو تو آپ شروع میں لام لگا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لام تاکید۔ تو کیا ہو جائے گا؟ لیعلم، وہ ضرور سیکھے گا، ٹھیک ہے۔ لیعلم وہ ضرور سیکھے گا۔ اور اگر ہم نے مزید اس میں تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر ہم آخر میں کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے آخر میں نون خفیفہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لیا، یہ جو پیش ہے یہ فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو لیعلمن کی جگہ کیا آ جاتا ہے؟ لیعلمن۔ تو آپ نے شروع میں لام تاکید لگایا اور آخر میں آپ نے نون خفیفہ لگا دیا، یعنی تاکید ڈبل ہو گئی۔ صرف لام سے بھی تاکید آ جاتی ہے، لیکن نون خفیفہ آخر میں لگانے سے تاکید کیا ہو گئی؟ ڈبل ہو گئی۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ضرور بالضرور سیکھے گا، وہ ضرور بالضرور سیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس میں نون ثقیلہ لگا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لیعلمن، لیعلمن، وہ ضرور بالضرور بالضرور سیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا ابا بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر زبان کے اپنے ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے لام تاکید، یہ پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے، تاکید کا۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ لام تاکید پلس نون خفیفہ، یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ اور تیسرا درجہ کیا ہو گیا؟ تیسرا درجہ ہو گیا لام تاکید پلس نون ثقیلہ، یہ تیسرا درجہ ہو گیا تاکید کا۔ تاکید تو سمجھ رہے ہیں نا، کسی چیز کو ایمفیسائز کرنا، کسی چیز کے اندر زور پیدا کرنا،
ٹھیک ہے. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. لام تاکید کے بغیر عام طور پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, نہیں آتا اس طرح سے. اب ہم آتے ہیں اس کی گردان کی طرف. یعنی مضارع کی گردان ہم نے پڑھ لی تھی. اب مضارع کے ہر صیغے میں کیا ویریشن آئے گی جب ہم اس پہ لام تاکید لگائیں گے. لام تاکید شروع میں لگتا ہے اور نون تاکید آخر میں لگتا ہے. اب بیسیکلی صیغہ کیا تھا, یفعلو, تو شروع میں لام لگا دیا تو ہونا کیا چاہیے تھا لیفعلن. لیکن ایک اور ویریشن کیا آتی ہے کہ یہ پیش زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے, لیفعلن. یفعلو وہ کرے گا, لیفعلن وہ لازمن کرے گا. ٹھیک ہے. یفعلان دوسرا صیغہ یہ تھا, وہ دونوں کریں گے. یہ گردان تو ذہن میں ہے نا, یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن. ٹھیک ہے, یہ تو سمپل گردان ہے مضارع کی. تو یفعلان میں آگے کیا کیا انہوں نے, نون ثقیلہ ڈال دیا. جب نون ثقیلہ ڈال دیا تو اب کیا ہو گیا, 3 نون جمع ہو گئے. اب 3 حروف تو عربی میں نہیں ہوتے, زیادہ سے زیادہ ایک لیٹر 2 دفعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم شرط ڈال دیتے ہیں. جب 3 جمع ہو گئے تو اب اس میں سے پہلا نون وہ گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا گرا دیں, دوسرا گرا دیں, اب اسی پہ باس کرتے رہتے ہیں. پہلا گرا, دوسرا گرا, گر گیا بس. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا, لیفعلان. ٹھیک ہے, وہ دونوں لازمن کریں گے. یفعلان سے کیا ہو گیا, لیفعلان. تیسرا صیغہ کیا تھا, یفعلون. ٹھیک ہے, یفعلون کے آگے نون مشدد لگا دیا, پھر 3 نون جمع ہو گئے تو ایک نون گرا دیں. جو صیغے کا نون ہے وہ آپ نے گرا دیا, تو یہ کیا ہو گیا, لیفعلن وہ لازمن کریں گے. تفعلو وہ کرے گی, واحد مؤنث غائب کا صیغہ. لتفعلن اس سے کیا ہو جائے گا, لتفعلن. ہم نے کہا کہ یہ جو پیش ہے یہ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یفعلو, تفعلو, افعلو اور نفعلو میں, یہ 5 صیغے ہیں نا. ان 5 صیغوں میں یہ پیش زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر دوسرا کیا ہے, وہ دونوں کریں گی, تفعلان. تو لام تاکید لگایا اور آخر میں نون مشدد لگایا تو کیا ہو گیا, لتفعلان. وہ دونوں لازمن کریں گی. ٹھیک ہے. یفعلن, لا یفعلن آگے نون مشدد لگایا. اچھا یہاں پہ کیا ہم نے کہا تھا, نون نسوہ نہیں گرتا. ٹھیک ہے, مؤنث کا جو جمع کا نون ہے وہ نہیں گرتا, پہلے بھی نہیں گرتا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے نواسب مضارع, جوازم مضارع میں بھی دیکھا تھا نون نسوہ نہیں گرا تھا, یہاں پہ بھی نہیں گرا. تو اب 3 نون اکٹھے تو آ نہیں سکتے, تو درمیان میں کیا کیا گیا, الف لایا گیا تاکہ 3 نون کو پڑھنا کیا ہو جائے, آسان ہو جائے. تو لیفعلن وہ سب لازمن کریں گی. تفعلو تو کرے گا, لتفعلن سے کیا ہو گیا, لتفعلن تو لازمن کرے گا. تفعلان تم دونوں کرو گے, لتفعلان. ٹھیک ہے, 3 نون جمع ہوئی ہے تو ایک نون گر گیا, وہی جو پہلے چلا آ رہا تھا. تفعلون اس میں بھی آخر میں نون مشدد لگایا, شروع میں لام تاکید لگایا, 3 نون جمع ہو گیا, ایک نون گر گیا تو کیا ہو گیا, لتفعلن تم لازمن کرو گے. تفعلین تو کرے گی, یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. شروع میں لام تاکید لگایا, آخر میں نون مشدد لگایا. ٹھیک ہے, تو نون گر گیا, جو صیغے کا نون ہے وہ گر گیا, اور ساتھ میں یا بھی گر گیا. جیسے جمع کے صیغے میں واو گر جاتا ہے, اسی طرح یہاں پہ یا بھی گر گیا. تو یہ کیا ہو گیا, لتفعلن تو لازمن کرے گی. تفعلان تم دونوں کرو گی, لتفعلان سے آگے نون مشدد لگایا تو لتفعلان. تفعلن تم کرو گی, جمع مؤنث حاضر کا صیغہ, آخر میں نون مشدد لگایا تو وہی لتفعلنان.
جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون نہیں گرے گا، بلکہ 3 نون جمع ہو جائیں گے اور درمیان میں الف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ افعالو سے کیا ہو گیا؟ لأفعلن سے لأفعلن، اور نفعلو سے کیا ہو گیا؟ لنفعلن سے لنفعلن۔ تو یہ ہے نون تاکید، یعنی نون ثقیلہ، اس کی گردان، یعنی اس کی ویریشن آپ نے جو ہے نا وہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ویریشن کیا ہے؟ آسان الفاظ میں شروع کے صیغوں میں آپ نے لام تاکید لگا دیا، آخر میں نون مشدد لگا دیا، ٹھیک ہے۔ 5 صیغوں میں یہ لام جو ہے اس میں پیش سے کیا ہو گیا؟ مضموم سے یہ مفتوح ہو گیا، پیش فتح میں بدل گئی، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ صیغوں کے اندر جن میں نون اعرابی تھا وہ نون کیا ہوا؟ اعراب کا نون گر گیا، ٹھیک ہے۔ اور 2 جو صیغے تھے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں نون اعرابی نہیں گرتا بلکہ 3 نون جمع ہو جاتے ہیں اور درمیان میں الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال اس کی ابھی ہم پریکٹس کرتے ہیں آگے چل کے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نون خفیفہ، نون ثقیلہ کی طرح کیا ہے؟ شروع میں لام تاکید آپ لگائیں گے، یفعلو، ٹھیک ہے، لا یفعلو، اور آخر میں کیا؟ نون خفیفہ لگا دیا، تو کیا ہو گیا؟ لا یفعلن، ٹھیک ہے، پیش زبر سے بدل گئی۔ تو نون ثقیلہ میں آخر میں نون مشدد آتا ہے اور نون خفیفہ میں آخر میں نون ساکن آتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک بات اور کہ نون خفیفہ کی پوری گردان نہیں بنتی، 8 صیغے عربوں نے استعمال کیے ہیں نون خفیفہ کے، ٹھیک ہے، جو نہیں بنتے وہ انہوں نے یہاں اس کو کراس لگا دیا، یہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ جمع کا صیغہ کیا ہے؟ یفعلون سے کیا ہو گیا؟ لا یفعلون، ٹھیک ہے۔ تفعلو سے کیا ہو گیا؟ لتفعلن، تفعلو لتفعلن، ٹھیک ہے۔ تفعلون سے لتفعلون، تفعلین سے لتفعلن، کچھ بھی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں آخر میں نون مشدد ہے، شد والا نون ہے، اور اس میں آخر میں نون ساکن ہے، سیم ویریشن ہے، اور اس میں ساری صیغے بن جاتے ہیں نون ثقیلہ میں، اور نون خفیفہ میں صرف 8 صیغے بنتے ہیں۔ افعلو سے کیا ہو گیا؟ لا فعلن، نفعلو سے کیا ہو گیا؟ لا نفعل، ٹھیک ہے۔ ایک بات انہوں نے اور کی ہے کہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن نون خفیفہ کو تنوین کی صورت میں نقل کرتا ہے، جیسے لیکونن، لیکونن شروع میں لام تاکید ہے اور آخر میں یہ کیا ہے؟ نون خفیفہ ہے، اور قرآن میں یہ کیسے آئے گا؟ لیکونن، تنوین کے ساتھ، تو وہ بیسیکلی نون تاکید کا ہے۔ یہ فعل مضارع ہے، مضارع پہ تنوین نہیں آتی، فعل پہ تنوین نہیں آتی، ایسا ہی ہے نا، تنوین کس پہ آتی ہے؟ اسم پہ، ناؤن پہ آتی ہے، تو اس پہ تنوین کی وجہ سے اس کو ناؤن نہیں سمجھ لینا، یہ فعل ہی ہے، کان یکونو، فعل ناقص، یہ بات ہو رہی ہے۔ لنصفعن، لنصفعن کیسے ہوگا قرآن میں؟ لنصفعن، تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نصفعو، نصفعو، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ مضارع ہے، شروع میں لام تاکید ہے اور آخر میں نون خفیفہ ہے۔ نون خفیفہ کو قرآن مجید میں تنوین کی صورت میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے یہاں پہ بیان کی۔ چلیں جی، اب مشق ہماری آ گئی 43، لأکتبن، بس صیغہ آپ نے بتانا ہے کون سا ہے؟ واحد متکلم، شروع میں جو ہے وہ آپ ہمیں حمزہ سے پتہ چلا، اکتب، افعل، ٹھیک ہے۔ تو لأکتبن کیا ترجمہ کریں گے؟ میں ضرور بھی ضرور لکھوں گا، میں لازماً لکھوں گا، میں لکھ کر ہی رہوں گا، ٹھیک ہے۔ لنذهبن، جمع متکلم کا صیغہ، ٹھیک ہے، ہم جا کر ہی دم لیں گے، ٹھیک ہے، ہم جا کر ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لتحضرن، تم لازماً حاضر ہوگے، یا وہ واحد مؤنث حاضر کا غائب کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے، وہ لازماً حاضر ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیسمعنان،
کون سا سیغہ کون سا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب. ہاں اب ترجمہ کریں. وہ دونوں سن کر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. لَيَرْفَعُنَّ جمع واحد ہے یا ہاں جمع مذکر غائب. جمع واحد تو ہو ہی نہیں سکتا. لَيَرْفَعُنَّ پیش آتی ہے نا, جمع کی صیغے میں پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ سب بلند ہو کر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. لَتَحْمِلِنَّ جی سیغہ کون سا ہے پہلے یہ بتائیں. نہیں جمع میں تو نون گرتا ہی نہیں. واحد مؤنث حاضر. کیا ترجمہ کریں گے؟ تو لازماً بوجھ اٹھائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 5 میں آئیں کے اوپر زبر نہیں آنی چاہیے. کہاں پہ؟ نمبر 5 میں سر. نہیں سیغہ کون سا ہے پہلے یہ بتائیں. جمع کا سیغہ ہے. واحد پہ زبر آتی ہے. جمع کا سیغہ ہے نا. ٹھیک ہے. جمع میں پیش ہی آتی ہے, واو گر جاتی ہے. یرفعون میں واو گر گئی ہے. ٹھیک ہے. لتحملن سیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر ہے یا واحد مؤنث غائب؟ ٹھیک ہے. واحد مؤنث حاضر میں تو آخر میں پیش آتی ہے. تفعلین سے تفعلن نہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تحملن زبر ہے نا, یہ نون تاکید سے پہلے والا جو حرف ہے نا, ہاں اس کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کی حرکت دیکھنی ہے. نون تاکید سے پہلے والا جو حرف ہے, یعنی سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے, اس کی حرکت سے آپ نے صیغہ پہچاننا ہے. وہاں اگر پیش ہے تو وہ جمع کا صیغہ ہے. وہاں اگر زبر ہے تو وہ واحد کا صیغہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہاں اگر زیر ہے تو وہ مؤنث کا صیغہ ہوگا. لتحملن جمع حاضر ہے نا, شروع میں تا بھی آ رہی ہے نا, شروع میں یا ہوتی تو وہ غائب ہو جاتا. لتحملن تم لازماً بوجھ اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے. لترفعنان کتنے ہیں؟ 3 نون کس صیغے میں آتے ہیں؟ جمع مؤنث. اب حاضر ہے یا غائب ہے؟ حاضر ہے, شروع میں تا ہے. ٹھیک ہے. لترفعنان ہاں تم سب جو ہے وہ اٹھ کر ہی رہو گی, بلند ہو کر رہو گی. لترفعان کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کتنے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تثنیہ مؤنث غائب. ٹھیک ہے. تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر, 3 صیغے ہو سکتے ہیں. مضارع میں دیکھیں نا, یہ تینوں صیغے ایک جیسے ہیں نا. یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان, 3 دفعہ تفعلان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہیں. لتسألن جمع مذکر حاضر, معروف ہے مجہول ہے. اب نون تاکید میں بھی مجہول آتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تم سے ضرور پوچھا جائے گا.
لَيَعْلَمَنَّ واحد مذکر غائب، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ضرور جان لے گا. ٹھیک ہے، اردو میں ترجمہ کریں. لَأَكْتُبَنَّ الْيَوْمَ مَكْتُوبًا إِلَى مُعَلِّمِي. ہاں، لَأَكْتُبَنَّ الْيَوْمَ میں لازماً لکھوں گا، حاج لکھوں گا، مکتوباً ایک لیٹر، خط، الی معلمی اپنے استاذ کی طرف. ٹھیک ہے. لنذهبن غدا الی الحدیقۃ. لنذهبن غدا الی الحدیقۃ، ہم لازماً کل باغ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ یہاں پہ علم کا لفظ آیا ہے. یہاں بہرحال یہ تفسیر میں ایک بحث کی جاتی ہے کہ اللہ کے جاننے سے کیا مراد ہے. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو علم کا جو معنی ہمیں قرآن سے ملتا ہے نا، وہ تمیز ہے، ڈفرینسیشن. بلکہ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ علم ہے کیا، واٹ از نالج، نالج کیا ہے. تو ابھی پنجاب یونیورسٹی نے جو انسائکلوپیڈیا پبلش کیا ہے نا اردو میں، وہ کوئی ان کو پبلش کرتے کرتے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کوئی 40-50 سال لگ گئے. ابھی بھی وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. اس میں علم کی جو انٹری ہے اس میں انہوں نے کوئی 55+ ڈیفینیشنز کی ہیں کہ علم کیا ہے. مطلب ہر بندے نے اپنے زاویہ نگاہ سے علم کو ڈیفائن کیا. قرآن جو ہے نا اس کو ڈفرینسیشن کے معنی میں لیتا ہے، فرق کرنا. علم بیسیکلی تمیز ہے، یعنی یہ صلاحیت ہے جس صلاحیت کے ذریعے سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کس میں، حق و باطل میں، خیر و شر میں، گڈ اینڈ ایول میں، اچھائی اور برائی میں. یہ بیسیکلی نالج ہے. آزمائش کے بھی آئے گا جی اللہ تعالیٰ آزما لیں گے. ہاں نہیں، یہاں اس آزمائش کے معنی میں نہیں. تو یہاں سے یہ معنی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو یا علیحدہ کر دے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سچ کہا اور ان کو کہ جو جھوٹے ہیں، ڈفرینشیٹ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی تو علیحدہ ہی ہے، یعنی باقی لوگوں کے لیے بھی کر دے گا. ہاں یہ مراد ہے نا لوگوں کے لیے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، کن کے نہیں، ان کے نہیں، اپنے. ہاں. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، کچھ اور بوجھ جو ہے وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی، قرآنی مثالیں کیا ہیں؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. ٹھیک ہے. میں ضرور تجھے قتل کروں گا. یہ کس نے کہا تھا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کہا تھا. ٹھیک ہے. کتب اللہ لأغلبن، کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. میں لازماً غالب آ کے رہوں گا، ورسولی، اور میرے. یہ اللہ نے لکھ دیا جب تک دنیا ہے. ٹھیک ہے. تو دین اسلام باقی رہے گا. دنیا میں آپ یہ دیکھیں بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئیں، رومنز تھے، گریکس تھے، نام و نشان ہی مٹ گیا. ٹھیک ہے. یہ اٹلی کو دیکھیں آپ، وہ چھوٹا سا ایک شہر بن کے رہ گیا. یونان کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک چھوٹا سا شہر بن کے رہ گیا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے. لیکن اسلام 1400 سال سے ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے وہ عروج و زوال کی ہماری بھی ایک داستان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی اسلام مٹ گیا، اسلام ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ ہاں ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لأغلبن میں بھی آنا کا صیغہ موجود ہے، لیکن بعد میں اس ضمیر کا ظہور بھی ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، ظاہر کر سکتے ہیں، اس سے مزید جو ہے وہ جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لأغلبن بھی ٹھیک تھا کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آ کے رہیں گے، بالآخر غلبہ جو ہے وہ حق کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، ان کے لیے سیدھے رستے پر، ٹھیک ہے، میں لازماً بیٹھ کے رہوں گا ان کے لیے سیدھے رستے پہ، یہ شیطان نے کہا تھا، ہاں تیرے سیدھے رستے پہ، ٹھیک ہے۔ ثم لتسألن، پھر تم سے لازماً سوال کیا جائے گا اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ تو کون سا سیغہ ہو گیا؟ لتسألن، واحد نہیں ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے، اور یہ مجہول ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ سوال کریں، سألتا آپ سوال کریں ان سے، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، ٹھیک ہے، ہاں لازماً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ قال ربنا ظلمنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پہ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ تغفر کون سی حالت ہے؟ مجزوم ہے، حالت جزم ہے، ٹھیک ہے، جزم کی حالت ہے، کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے۔ وَتَرْحَمْ، یہ کون سی حالت ہے؟ یہ بھی جزم کی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا ہمیں اور آپ نے رحم نہ کیا ہم پہ، لَنَكُونَنَّ، تو کون سا صیغہ یہ؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم لازماً ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ نیکسٹ کیا ہے جی ہمارے پاس؟ فعل امر حاضر۔ فعل امر جو ہے، ہم نے کہا تھا کہ فعل جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی تھیں؟ 4، ٹھیک ہے، فعل کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی تھیں کہ عربی میں فعل کی 4 قسمیں، ماضی، مضارع، امر اور نہی، ٹھیک ہے۔ امر جو ہے اس کو ہم 2 حصوں میں اسٹڈی کریں گے، امر حاضر اور امر غائب، دونوں کا فارمولہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ آج ہم امر حاضر کو ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی دیکھیں کہ امر حاضر کوئی ہوتا ہے، امر مین آرڈر، ٹھیک ہے، امپیریٹیو ورب۔ امر بیسیکلی حاضر کوئی ہوتا ہے، یعنی حکم اسی کو آپ دیں گے جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو موجود ہی نہیں ہے اس کو آپ کیا حکم دیں گے؟ تھرڈ پرسن کو آپ حکم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ دیتا ہے چلیں باہر، تو لیکن یہ سارے وہاں حاضری دینے والے لوگ ہیں نا۔ امر حاضر اور امر غائب دونوں کا فارمولہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو آج ہم امر حاضر کو ڈسکس کریں گے۔ حاضر کے کتنے صیغے ہیں؟ 6 صیغے ہیں نا، ٹھیک ہے، کون کون سے؟ تفعلو، تفعلو، تفعلان، تفعلون، ٹھیک ہے، اور تفعلین، تفعلان، اور تفعلن، 6 صیغے ہیں حاضر کے، ٹھیک ہے۔
اور 6 صیغے غائب کے، ٹھیک ہے، اور 3 صیغے اس میں آ جاتے ہیں متکلم میں. اپنے آپ کو بھی بندہ کیا حکم دے گا؟ یہی کہے گا مجھے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. حکم بیسیکلی مخاطب کو ہوتا ہے. تو یہ مخاطب کے 6 صیغے ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر، ٹھیک ہے. یہ 6 صیغے ہو گئے. مضارع کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 4 سٹیپس ہیں. پہلے سٹیپ میں علامت مضارع اڑا دیں، ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جیسے تفعلوا، پہلے سٹیپ میں آپ نے علامت مضارع کو کیا کرنا ہے؟ اڑا دینا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اب پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ حمزۃ الوصل. اب اس کو حرکت کون سی دینی ہے؟ یہ تیسرا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے. تیسرے سٹیپ میں آپ نے اس کو حرکت دینی ہے. حرکت آپ نے اس طرح سے دینی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عین کلمہ جو ہے اس کی حرکت کیا ہے. عین کلمے پہ اگر پیش ہے تو اس پہ پیش آپ نے دے دینی ہے، اور عین کلمے پہ اگر زبر ہے یا زیر ہے تو اس پہ آپ نے زیر دے دینی ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے آخر کو مجزوم کر دینا ہے. آخر لام کلمے کو کیا کرنا ہے؟ مجزوم کر دینا ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ افعل. ڈائریکٹ آپ یاد کر لیں تو وہ زیادہ آسان ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے تھا. افعل، افعلا، نون گر جائے گا نا، ٹھیک ہے. تثنیہ کے صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ نون گر جاتا ہے جب آپ مجزوم کرتے ہیں. جوازم مضارع ہم نے پڑھ لی ہیں. اور افعلوا، تم سب کرو. افعلی، تو کر، ٹھیک ہے. نون اعرابی گر گیا، علامت مضارع بھی گر گئی، شروع میں حمزۃ الوصل لگ گیا، اس کو کسرہ دے دی، ٹھیک ہے. افعلا، تم دونوں کرو. اور افعلنا، یہ نون کبھی بھی نہیں گرتا، ٹھیک ہے. نون نسوہ کبھی بھی نہیں گرتا. ہاں، حمزۃ الوصل کا جو اعراب ہے وہ آپ نے کس بنیاد پہ لگانا ہے؟ جیسے دیکھیں، مثال کے طور پہ ہم 3 مثالیں لیتے ہیں. تنصرو، تو مدد کرے گا یا کرتا ہے. تسمعو، تو سنتا ہے یا سنے گا، ٹھیک ہے. تضربو، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ عین کلمے پہ پیش ہے پہلی مثال میں، دوسری مثال میں کیا ہے؟ عین کلمے پہ زبر ہے، تیسری مثال میں کیا ہے؟ عین کلمے پہ زیر ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا سب سے پہلے علامت مضارع اڑا دینی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حمزۃ الوصل لگا دینا ہے. دوسرا سٹیپ ہو گیا. تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے، جیسے آپ دیکھیں نا، آخری سٹیپ بھی آپ کر لیں، مجزوم کر دیں، ٹھیک ہے. تیسرے سٹیپ میں آپ نے حرکت لگانی ہوتی ہے، تو حرکت آپ عین کلمے کی حرکت کو دیکھ کے لگاتے ہیں. عین کلمے پہ اگر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پہ پیش آئے گی، ورنہ زیر آئے گی. بس سادہ سا طریقہ ہے. ورنہ کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. 3 ہی پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا، پیش ہے یا پھر زیر زبر ہے. زیر زبر کی صورت میں زیر آئے گی، پیش کی صورت میں پیش آئے گی، باقی ساری صورتوں میں آپ کہہ لیں زیر آئے گی، ٹھیک ہے. اسمع، اضرب، اتق اللہ، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. پیش والے کی گردان بولتے ہیں جی پیش والے کی گردان بولتے ہیں. ہاں. انصر،
انصرا انصرو، انصری انصرا انصرنا، وہ پیش اسی طرح سے چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. افعل افعلا افعلو، افعلی افعلا افعلنا. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے نا افعل، تو وہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو جائے گا؟ افعل. ٹھیک ہے. یہ افعلا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ افعلا. ٹھیک ہے. یہ افعلو ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ افعلو. یہ افعلی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ افعلی. یہ افعلا ہے تو وہ افعلا ہو جائے گا. یہ افعلنا ہے تو وہ افعلنا. یہ ہے امر حاضر کی گردان. دعا یدعو، اصل میں تھا یہ تھا یدعو، یدعو. ٹھیک ہے. یدعو سے کیا بنے گا؟ حاضر کا صیغہ تدعو، تدعو بنے گا نا. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے علامت مضارع گرا دی تو کیا بن گیا؟ حمزۃ الوصل لگا دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ پیش آئے گا. ٹھیک ہے. اور آخر کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجزوم کرنا ہے. جب اس کو مجزوم کرتے ہیں تو یہ واو گر جاتی ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے تیسری کتاب میں. سر یہ سا حرفی نہیں ہے، یعنی کہ دا سے بنا، دو حرفی ہوا لفظ؟ نہیں 3 حرفی ہے، واو گر گئی ہے. نہیں یدعو ہے نا، تو یہ اس کا ماضی کیا ہوگا؟ کس کا؟ یدعو کا. دا ہوگا. دعوا، دعوا، دعوا سے ایسے بن جاتا ہے، دعا بن جاتا ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے تعلیلات میں، یہ ابھی کا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ 6 حرفی. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد ہے. آگے پڑھیں گے، یہ تیسری کتاب میں ہم اس کو کھولیں گے. ٹھیک ہے. ابھی سمپل سمپل. اب ہم مشق دیکھ لیتے ہیں فعل امر کی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے فقہ کی کلاس کی طرف. جی پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ان سے کیا کرنا ہے؟ فعل امر کی گردان بنانی ہے. تو یہ ماضی انہوں نے دیا ہے، تو ماضی سے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مضارع بنائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ فعل امر بنتا ہے مضارع سے. تو آبدا سے کیا مضارع بن گیا؟ یعبدو. اب یعبدو میں کون سے صیغے بنائیں گے؟ حاضر کے. تو حاضر کا کیا صیغہ بن گیا؟ تعبدو. اب اس سے آپ نے امر بنانا ہے حاضر کے 6 صیغوں سے. اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا، اعبدنا. ٹھیک ہے. جعل یجعلو، اجعل، اجعلا، اجعلو، اجعلی، اجعلا، اجعلنا. ٹھیک ہے. شربا یشرب، اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا. تعال یا محمود وجلس علی الکرسی فاشرب القہوہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات جو یہ یہاں پہ ابھی بتا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو فعل امر کا حمزہ ہے، حمزۃ الوصل ہے، اجلس. اجلس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو بیٹھ. جالسا یجلسو سے. ٹھیک ہے. یجلسو، اس سے ہم نے اجلس بنایا. ٹھیک ہے. تجلسو بنایا، اجلس بنایا. اچھا اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے، حرف عطف، اگر کہنا ہو کہ پس تو بیٹھ جا، تو یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ہو جائے گا فجلس. حمزۃ الوصل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. یعنی اس کی حرکت سائلنٹ ہو جاتی ہے، حرکت لکھنے میں وہ آتا ہے. تو یہ بات انہوں نے یہاں پہ بتائی ہے کہ فعل امر کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. تعال یا محمود، یہ کیا ہے؟ ہاں و اجلس نہیں کہا، وجلس. ٹھیک ہے. عرب اس کو و اجلس نہیں پڑھے گا، وجلس پڑھے گا. ٹھیک ہے. وجلس علی الکرسی،
اور تو بیٹھ جا کرسی پر، فشرب، ہاں فشرب القہوۃ، تو یہ اصل میں تھا اشرب، اشرب تھا تو کیا ہو گیا فشرب ہو گیا، اور پھر با کو ساتھ ملانے کے لیے کیونکہ دو ساکن جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھ جا اور قہوہ پی لے۔ تعال یہ ہم آگے دیکھیں گے آنے کے معنی میں، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل امر میں، فعل امر ہی ہے، ہاں امر ہی ہے، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے اس کو۔ یا احمد اقرا، قرأ یقرأ سے، تو پڑھ شیئم من القرآن، کچھ حصہ، لاسمع، تاکہ میں سنوں، یہ لام کون سا ہے؟ لام کئی، ٹھیک ہے، لام کئی کیا کرتا ہے؟ مضارع کو نصب دیتا ہے، تاکہ میں سنوں۔ وہ جو لام تاکید ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، اس پہ فتح ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، لام کئی مکسور ہوتا ہے، اس پہ کسرہ ہوتی ہے، لام جارہ پہ بھی کسرہ ہوتی ہے، لیکن لام جارہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لاسمع قراءتک، تاکہ میں تیری قرات سنوں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اصل میں تھا اعبدوا، لیکن حمزۃ الوصل ہے نا، تو کیا بن گیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہ فعل امر کی مثالیں، رب اجعل، اجعل سے، رب اجعل، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، تو بنا ہذا، اس کو بنا۔ جعل یجعل کی دو مفعول آتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا متعدی الی مفعولین ہے، یہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے دو مفعول ہیں۔ یا اللہ اس کو بنا، کیا بنا؟ بلدن آمنا، امن والا شہر، تو پہلا مفعول ہو گیا ہاذا، اور دوسرا کیا ہے؟ بلدن آمنا، موصوف صفت مل کے مفعول ثانی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ورزق اہلہ، اور تو رزق دے، ٹھیک ہے، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، ہاں دعا کے معنی، فعل امر 25 معنی میں آتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سر اس میں دو مفعول سمجھ نہیں بات، ہذا کس طرح سے مفعول بن ہے؟ دیکھیں نا، ہم نے کہا تھا ایک پیچھے پڑھا تھا کہ کانسیپٹ متعدی الی مفعول ہیں، کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے جعل یجعل کا مطلب کیا ہے؟ بنانا، اس نے بنایا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس نے کیا چیز بنائی، کس کو کیا بنایا، کس کو بنایا اور کیا بنایا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جب تک آپ دو مفعول نہ لے کے آئیں تو وہ مفہوم جو ہے جملے کا پورا ادا نہیں ہوتا۔ تو اے ہمارے پروردگار بنا اس کو، اگر صرف یہ ہوتا نا کہ امن والا شہر بنا تو بات پھر بھی کلیئر نہیں تھی، اے ہمارے رب آپ بنا دیں امن والا شہر، ٹھیک ہے۔ اس کو، اس اشارہ ہے، ہاذا اشارہ ہے بیسیکلی مکہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اگر صرف ہاذا ہوتا تو پھر بھی مفہوم ادا نہ ہوتا کہ اے ہمارے پروردگار اس کو بنا دے، کیا بنا دے، تو پتہ کلیئر نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا مریم اقنتی، کانتا یقنتو، کانتا یقنتو، اقنت، اقنتا، اقنتو، اقنتی، تو فرما برداری اختیار کر، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر، لرب کے اپنے رب کی، وسجدی، ہاں گردان کیسے پھیریں گے ذرا؟ اسجد، اسجدو، اسجدی، اسجدا، اسجدنا، تو سجدہ کر، ورکعی، ہاں گردان ذرا گھمائیں،
ارکا، ارکعا، ارکعو، ارکعی، ارکع، ارکان. ٹھیک ہے، ورکعی. ٹھیک ہے، اور تو رکوع کر مار راکین، رکوع کرنے والے کے ساتھ. اچھا جی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اعرابی حالت آپ نے بیان کرنی ہے. بتائیں جی یہ کون سی اعرابی حالت ہے؟ 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، رفع، نصب اور جزم. ٹھیک ہے، اسم میں رفع نصب جا رہا ہے اور فعل میں کیا ہے؟ رفع نصب اور جزم. تو یہ کون سی حالت ہے؟ جزم ہے. فشربی، وہاں جملے سے اس نے اٹھایا نا، تو یہ جزمی ہے. ساتھ ملانے کے لیے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کسرہ دے دی جاتی ہے، آگے ملانے کے لیے کسرہ دے دی جاتی ہے. اصل میں یہ فشرب ہے. ہاں وہ اس نے جملے میں سے اوپر سے اٹھایا نا، فشرب القہوۃ. ٹھیک ہے، القہوہ نصب کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، اقرا جزم کی حالت میں ہے. لاسمع نصب، قراءت کا نصب میں ہے. بالدن آمنا، ورزق، وسجدی، الراکعین. نہیں جملے میں سے آپ نے ورکعی مع الراکعین. جر میں کیوں جر میں ہے؟ ما حرف جر نہیں ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا کی کے. ماں مرکب اضافی کا کانسیپٹ ہے. ما مضاف آتا ہے اور اس کے بعد والا اسم کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. بعد ابھی مضاف آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی مضاف آتا ہے. قرآنی مثال ہے، رب اشرح لی صدری، اشرح، اے میرے رب کھول دے میرے لیے، صدری میرا سینہ. اذهبا کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. تو گردن گھمائیں ذرا. اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبی، اذهبا، اذهبنا. ٹھیک ہے، وانصروا، تم مدد کرو، آلہتکم، اپنے معبودوں کی. ٹھیک ہے، تو کیا کس طرح سے گردان گھمائیں گے؟ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. وذکروا، آلہتکم. نہیں یہ تو دیکھیں نا مفعول ہو گیا نا. تم مدد کرو، کس کی مدد کرو؟ آلہتکم، اپنے معبودوں کی. تو مفعول ہو گیا نا. ہاں آلہتن ہے نا، الہ کی جمع آلہتن. تو یہاں نصب میں مفعول ہونے کی وجہ سے ہے. وذکروا اسم اللہ علیہ، وذکروا اسم اللہ علیہ. ٹھیک ہے، اور یاد کرو اللہ کا نام، یا ذکر کرو یا لو اللہ کا نام، علیہ اس پر، یعنی جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو اس پہ اللہ کا نام لو. تکبیر پڑھو، بسم اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو وذکروا اسم اللہ علیہ. تو اذکروا کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا. تو کیا کس طرح سے گردان ہوگی؟ اذکر، اذکرا، اذکرو، اذکری، اذکرا، اذکرنا. رب اجعل لی آیہ، اے ہمارے رب بنا ہمارے لیے کوئی نشانی، کوئی نشانی. فاسألوہن من وراء حجاب، فاسألوہن. اب یہاں پہ جو حمزہ تھا وہ لکھنے میں بھی گر گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے تیسری کتاب میں پڑھیں گے. تو یہاں لکھنے میں بھی گر گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا تھا؟ اس الو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر. تو کیا کس طرح سے گردان گھمائیں گے؟ اس ال، اس الا، اس الو، اس علی، اس الا، اس ال. تم سوال کر لو ہننا ان سے، یعنی ازواج سے، من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے. جب حجاب کی آیات نازل ہو گئیں تو پھر یہ کہا گیا کہ جب کوئی چیز مانگنی ہو تو پھر پردے کی آڑ سے تم مانگ لیا کرو.
ہاں وہی ہم بات کر رہے ہیں نا، سأل یسأل، ٹھیک ہے. ربنا وابعث فیہم، آپ مبعوث کریں، آپ اٹھائیں، آپ بھیجیں ان میں رسولاً، ایک رسول، منہم انہی میں سے. وَاعْلَمُوا، اصل میں کیا تھا؟ اعلموا، اور تم جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ارکعوا، تم سب رکوع کرو. واسجدوا، تم سب سجدہ کرو. واعبدوا، اور تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. ان اللہ ربی و ربکم، تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس تم سب اسی کی عبادت کرو. اعبدو سے کیا ہو گیا؟ فاعبدو. ھذا صراط مستقیم. رب اغفر وارحم، اغفر وارحم، معاف فرما یا اللہ اور رحم فرما، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یغفر کا غافرہ ہوگا، ماضی غافرہ. ہاں، غفر یغفر، غفر یغفر، ضرب یضرب، رحم یرحم، سمع یسمع. ٹھیک ہے. یا قوم ادخلوا الارض، ادخلوا تھا، ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی، ادخلا، ادخلنا، تم سب داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، بنی اسرائیل سے، مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قال فاخرج، اصل میں کیا تھا؟ اخرج، تو نکل جا، منہا، اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا نا، تو میرے دربار سے نکل جا. فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے. وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت. وَاکْتُبْ لنا، وَاکْتُبْ اصل میں کیا تھا؟ اکتب، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، یعنی دنیا میں بھی بھلائی، اچھائی، اور آخرت بھی ہماری عافیت سے. ربنا، جی، افتح، کھول دے، تو کھول دے، یا نہیں، تو فیصلہ فرما دے. ٹھیک ہے. بیننا و بین قومنا، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتح. ٹھیک ہے جی. فتح یفتح، کھولنے کے معنی میں بھی، فیصلہ کرنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ووکیبلری ریڈر سے ہی زیادہ. ہاں، یہ وکیبلری تو آپ کی ہر مشق کے آخر میں ہے نا، تو اسی وکیبلری کو وہ استعمال کر رہے ہیں آپ کے، جو آپ کے ہر مشق کے آخر میں. اس کے علاوہ ریڈر. ہاں، اس کے علاوہ ریڈر سے، جو آپ کو ریڈر دیا ہے نا دکتور فا عبد الرحیم کا، اس سے وکیبلری آپ اپنی بنائیں. کون سی کتاب تک پہنچے میسج؟ ریڈر کی کون سی کتاب تک پہنچنے کا ابھی تک 8 ہے نا اس کے. ہاں، نہیں، کافی کچھ آپ نے پڑھ لیا. آپ سمجھ لیں کہ ابھی 3-4 تو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں. ہاں، سر وہ کلاس میں چھوڑ ہی گئے پڑھنا. کلاس میں ٹائم ملے گا تو ہم انشاءاللہ اس پہ پراپر لیکچر کریں گے. ایڈوانس جب اسی کا شروع کریں گے نا تو ریڈر پوری پڑھائیں گے انشاءاللہ. صرف وہ آدھا گھنٹہ اگر دے لیں اس کو بھی رستے نہیں، اس کو آدھا گھنٹہ اگر ہم دے لیں 10 سے 10:30 تک رستے نہیں اس میں. گرامر پڑھ لینا میرے خیال میں، اس کے ساتھ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں تو وہ زیادہ چیزیں جمع نہ ہو جائیں، یہ زیادہ ہیوی نہ ہو جائے. باقی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تجربہ کر کے. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.